بسم الله الرحمن الرحيم. برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی حبیبہ المصطفى وآلہ واصحابہ اولی الصدق والصفاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فصل لربک وانحر. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نماز پڑھیں اور قربانی دیں. سب سے پہلے قربانی کی تاریخ کے اوپر غور کر لیا جائے اور اس کی اصل تاریخ کب وقوع پذیر ہوئی تھی اس کی طرف غور کر لیتے ہیں. سب سے پہلے قربانی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل نے ایک مینڈھے اور قابیل نے زمین کا کچھ غلہ پیش کر کے کی. حسب دستور سابق آسمان سے آگ آئی اور دونوں قربانی میں سے حابیل کی قربانی کو آگ کھا گئی اور قابیل کی قربانی کو چھوڑ گئی. قربانی قبول ہونے یا نہ ہونے کی پہلے انبیاء کرام علیہم السلام کے زمانے میں یہ پہچان تھی کہ جس کی قربانی کو اللہ تبارک و تعالی قبول کرتا تو آسمان سے ایک آگ آتی اور اس کو جلا دیتی تھی، جس کا ذکر اللہ تعالی نے قرآن میں اس طرح کیا ہے: بقربان تأکلہ النار، یعنی وہ قربانی جس کو آگ کھا جائے. جانور کی قربانی سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کی گئی تھی، اور قربانی کا ایک خاص طریقہ یہ تھا کہ اسے ایک جگہ پر رکھا جاتا جس کو آسمان سے آگ اتر کر جلا دیتی تھی، اور یہ طریقہ پچھلے انبیاء کرام کے زمانے میں مشہور رہا. قربانی ایک خاص مالی عبادت اور اسلام کی نشانی میں سے ہے. زمانہ جاہلیت میں بھی عبادت سمجھ کر بتوں کے نام پر قربانی کی جاتی تھی اور اسے عبادت خانوں کی دیواروں پر رگڑا کرتے تھے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کرنے سے منع فرما کر قرآن میں حکم دیا کہ فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہر سال پابندی سے قربانی کیا کرتے تھے. مذکورہ والا واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی صرف مکہ اور مدینہ کے لیے ہی خاص نہیں بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے شرائط قربانی پائے جانے پر ہر جگہ واجب ہے. قربانی کی حقیقت، اصل میں قربانی کی حقیقت تو یہ تھی کہ بندے خدا خود اپنی جان کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے، مگر اللہ کی رحمت کا کیا کہنا، حکم یہ ہوا کہ جانور ذبح کیا کرو، ہمارے نزدیک وہی ثواب تمہارے لیے ہے جو تم کو ملنا تھا. یعنی ایک انسان اپنے وجود کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتا تو جو اسے ثواب ملتا تو وہی ثواب ایک جانور کو خلوص اور للہیت کے ساتھ پیش کرنے کی صورت میں اللہ تبارک و تعالی دینے کا وعدہ فرما رہا ہے. دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے خواب میں بشارت دی گئی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، آپ اپنے چہیتے اکلوتے پیارے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کریں. بیٹے کی قربانی کرنا کتنا مشکل کام ہے وہی سمجھیں گے جنہوں نے بیٹے کو اپنی گود میں پال پوس کر بڑا کیا ہو اور اس کے ساتھ چلنے لگا ہو. مگر ابراہیم علیہ السلام کی محبت کو سلام کہ وہ اپنے ہاتھوں سے
اپنے بیٹے کے ہاتھ پیر کو باندھ کر قربانی کی جگہ پر شیطان کی تمام باتوں کو خاطر میں نہ لا کر چاقو تیز کر کے بیٹے کی گردن پر چلا دیا، اور ہونہار بیٹے نے کہا کہ آپ وہ کیجئے جس کا حکم آپ کو اللہ رب العزت نے دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام روئے زمین پر بسنے والے لوگوں کو ایک درس دیا کہ خدا کی محبت کے آگے تمام محبتوں کو میں چھوڑتا ہوں۔ اے لوگوں، تمہیں بھی جب خدا کا حکم ملے پوری دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حکم پر عمل کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلانے لگے تو رب کی رحمت نے آواز دی، اے ابراہیم، میں اپنے بندوں کے ساتھ ماں باپ کے مقابلے میں 70 درجہ 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اے ابراہیم، میں نے اس کا بدل بھیج دیا ہے، یعنی دمبا، اسے قربان کرو، میں قبول کر لوں گا، جس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا ہے، قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک آپ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب سچ اور پورا کر دکھایا، ہم ایسے ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ چنانچہ اسی دن سے اونٹ، بھینس، گائے وغیرہ کو قربانی کے لیے بدل مقرر کیا گیا۔ قربانی کی فضیلت سے روشناس کراتے ہوئے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ قربانی کے تعلق سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، قربانیاں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ہر بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ لوگوں نے کہا، اون کا کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا، اون جو مینڈھے کے جلد اور چمڑی کے اوپر بال ہوتے ہیں تو اس اون کے ہر ایک بال کے بدلے میں نیکی ہے۔ مذکورہ بالا حدیث سے صاف ہے کہ قربانی کرنے والے کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ قربانی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کرنے والے کو یہ خوشخبری سنائی گئی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قربانی کے دن اللہ کے پاس انسان کا کوئی عمل، کوئی کام خون بہانے سے زیادہ پسندیدہ نہیں۔ قربانی کا جانور قیامت کے دن اپنی سینگ، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور بے شک اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے پاس مقام قبولیت حاصل کر لیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جو روپے بقر عید کے دن قربانی کے لیے خرچ کیے گئے ان سے زیادہ کوئی روپے پسندیدہ نہیں ہے۔ قربانی تو ادا کرنا ہے، لیکن کنہیں ادا کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ قربانی کس کے اوپر واجب ہے، تو فرماتے ہیں ہر مسلمان، مرد، عورت، مالک نصاب، مقیم یعنی جو سفر میں نہیں ہے، سفر نہیں کر رہا ہے، اپنی قیام گاہ پر موجود ہے، جسے مقیم کہا جاتا ہے، آزاد یعنی کسی کے شکنجے میں غلامی کا، کسی کے غلام نہ ہو، کسی کے شکنجے میں پھنسا ہوا نہ ہو، اس کے اوپر بھی واجب ہے قربانی، اور ساتھ ہی ساتھ بالغ پر قربانی واجب ہے۔ پتہ چلا بالغ پر واجب ہے، نابالغ پر واجب نہیں ہے، مقیم پر واجب ہے، مسافر پر واجب نہیں ہے، مالک نصاب پر واجب ہے،
غیر مالک نصاب پر واجب نہیں ہے، مرد پر واجب ہے، عورت پر واجب ہے۔ ہر مسلمان جو مرد عورت مسلمان ہوں گے ان سب پر واجب ہے، تو مرد اور عورت جو کفار ہوں گے اور مذاہب باطلہ سے تعلق رکھنے والے ہوں گے ان کے اوپر قربانی واجب نہیں ہوگی، بلکہ مرد عورت مسلمان ہوں ان کے اوپر قربانی واجب ہے۔ مالک نصاب اس کا مطلب یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی کی جو رقم ہے اتنی رقم کا جو مالک ہوتا ہے اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آزاد ہونا چاہیے، غلام کے اوپر واجب نہیں ہوتی ہے۔ مسافر نہیں بلکہ مقیم رہنا چاہیے، اس کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ آئیے حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت محنف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات میں رکے تھے کہ میں نے آپ سے یہ کہتے ہوئے سنا کہ اے لوگو، ہر سال ہر گھر والوں پر قربانی واجب ہے۔ قربانی تو واجب ہے لیکن قربانی کے لیے کیسے جانور کا اہتمام کرنا چاہیے اس کو بھی ملاحظہ فرما لیں۔ قربانی کا جانور اچھا ہو، عمدہ ہو، فربا ہو، عیب والا نہ ہو، اور اس کی عمر یہ ہو، اونٹ اگر ہے، اونٹنی ہے 5 سال کا ہو، 5 سال کی اونٹنی ہو، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بھینسا ہے، تو ان سبوں کی عمر 2 سال مکمل ہونی چاہیے۔ مینڈھا یا مینڈھی، بکرا یا بکری 1 سال کے ہونے چاہیے، اس سے زیادہ ہو تو اچھا ہے۔ ہاں، دمبا بھیڑ کا بچہ دور سے دیکھنے میں اگر 1 سال کا لگتا ہے تو اس کی قربانی جائز ہے۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم قربانی کے جانور کی آنکھ، کان اور باقی خرابیوں کو خوب غور سے دیکھیں۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کن عیوب سے قربانی کے جانور محفوظ ہوں۔ آپ نے انگلیوں سے 4 باتوں کا اشارہ کیا: جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، جس کا اندھا پن واضح ہو، جس کا مرض ظاہر ہو، جو بہت دبلا کمزور ہو۔ امام احمد و ابن ماجہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مجھے یوم الاضحیٰ کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دن کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا ہے۔ ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ بتائیں اگر میرے پاس نیہا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسرے نے اسے اس لیے دیا ہو کہ یہ کچھ دنوں اس کے آدھے دودھ سے فائدہ اٹھائیں پھر مالک کو واپس کر دیں، تو اس شخص نے کہا، میرے پاس اگر نیہا کے علاوہ کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ فرمایا، ہاں، تم اپنے بال اور ناخن کٹواؤ اور مونچھیں کٹواؤ اور ناف کے نیچے کے بال کاٹو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جس کو قربانی کی استطاعت نہ ہو اسے ان چیزوں کے کرنے سے قربانی کا ثواب مل جائے گا۔ ایک بات یہ بھی محل نظر ہونی چاہیے جو اہم ہے، قربانی کا وقت و مدت کیا ہے؟ تو آئیں قربانی کا وقت اور مدت کا تعین کر لیتے ہیں۔ قربانی کا وقت اور اس کی مدت یہ ہے کہ 10ویں ذی الحجہ کی صبح صادق سے شہر میں نماز عید کے بعد اور دیہات میں نماز عید کے پہلے یا بعد
دونوں جائز ہیں۔ 12ویں ذی الحجہ کے غروب آفتاب تک پہلا دن سب سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج ہمیں سب سے پہلے نماز پڑھنی ہے، اس کے بعد قربانی کرنی ہے۔ جس نے ایسا کیا اس نے ہمارے طریقے پر عمل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مدینہ منورہ میں قربانی فرمایا کرتے تھے، آپ کا کیا عمل تھا اسے بھی ملاحظہ فرمائیں۔ مدینہ کے تاجدار، دو عالم کے مالک و مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اکیلے ہی قربانی کیا کرتے تھے۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 میں ہے کہ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں خود اپنے ہاتھوں سے 2 مینڈھے ذبح کیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چت کبرے سینگ والے مینڈھوں کی قربانی کی، اور حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان مینڈھوں کے پہلوؤں پر پیر رکھے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا، اور ایک حدیث سے ثبوت ملتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود قربانی کیا کرتے تھے۔ یوں ہی قربانی کے جانور کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے۔ اگر قربانی کا جانور قربانی سے پہلے خرید لیا گیا ہو تو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اسے کسی قسم کی تکلیف نہیں دینی چاہیے، جانور کو ہمیشہ چارہ پانی دیتے رہنا چاہیے اور اسے مارنا پیٹنا نہیں چاہیے۔ حضرت ابن سہیل فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ طیبہ میں قربانی کے جانوروں کو موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اور عام مسلمانوں میں بھی یہی رواج تھا۔ تو یہ قربانی کی تاریخ ہے اور قربانی سے متعلق چند مسائل ہیں جو وقت کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے آپ کے گوشے گزار کرنے کی زحمت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا تبارک و تعالی ہمیں حق بولنے کی، حق سننے کی، حق کو قبول کرنے کی، اور آپ کو حق بات سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ المبین۔